کتاب ایک مردہ ہوتی ہے اور ایک زندہ۔ زندہ کتاب کیا ہے؟ محمد اویس نیازی، میرا سوال ہے کہ کیا قصص الانبیاء پڑھنے سے علم طریقت میں اضافہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ قصص نکلا ہے قصے سے، قصے کا مطلب ہوتا ہے اسٹوری، ہندی میں کہتے ہیں کتھا۔ اسٹوری سننے سے کیا روحانیت میں اضافہ ہوگا؟ اسٹوری تو اسٹوری ہے۔ تو قصص الانبیاء جو کتاب ہے اس میں مختلف جو اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف واقعات انبیاء اکرام کے قرآن مجید سے لے کے وہاں جمع کیے ہیں۔ تو معلومات کے لیے وہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن روحانیت کے حصول کے لیے اب قصص الانبیاء سے آپ کو کیا روحانیت ملے گی؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے بایولوجی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ وہی سبجیکٹ کا مطالعہ کریں نا جو آپ کو چاہیے، روحانیت۔ اسی طرح ایک اور بھی کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں بھی قرآن مجید سے اقتباسات لیے گئے ہیں۔ ریاض الصالحین اچھی کتاب ہے، لیکن جتنے بھی یہ نووارد ہیں، جتنے بھی یہ نئے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ میری باتیں کتنی سچی ہیں، چند کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ان کا مطالعہ کریں۔ اس میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتب ہیں، جن میں سے ایک تو ہے مکاشفۃ القلوب، وہ پڑھیں آپ۔ ہلکا ہلکا ٹچ اس میں آپ کو روحانیت کا نظر آئے گا، مکمل روحانیت نظر نہیں آئے گی، ہلکا ہلکا ٹیسٹ اس میں آپ کو۔ کیمیائے سعادت، ایک تو کیمیائے سعادت ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، اور دوسری مکاشفۃ القلوب ہے، یہ پڑھیں۔ اور فیوض یزدانی، یہ ملفوظات ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مکاشفۃ القلوب یہ امام غزالی کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب میں نے بتائی ہے کیمیائے سعادت، یہ پڑھیں۔ ایک اور بھی غوث پاک کی کتاب ہے، اس کا نام ہے سر الاسرار، بہت خوبصورت باتیں ہیں اس میں روحانیت سے متعلق، لیکن پھر بھی وہ بھی آمیزش، شریعت کی آمیزش ہے، لیکن آپ پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کتاب ایک مردہ ہوتی ہے اور ایک زندہ۔ زندہ کتاب کیا ہے؟ جو کسی کامل ذات نے لکھی ہو، اس کے لکھے ہوئے الفاظ میں نور پرویا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ولی کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ذاکر قلبی بن جائیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، نور بنے گا۔ تو یہ چند کتابیں ہیں، سر الاسرار، ایک ہے بہجت الاسرار، وہ کتاب بھی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ نور محمد کلاچوی پاکستان میں یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی، ان کو فیض ہوا تھا سلطان حق باہو سے۔ انہوں نے بھی سلطان صاحب کی کتابوں کی تشریح کی ہے۔ تعلیم سلطان حق باہو کی ہے، لیکن ان کی تشریحات ہیں، اس پر مبنی چند کتابیں ہیں، جیسے کہ عرفان حصہ اول، عرفان حصہ دویم۔ ایک اور کتاب ہے مخزن الاسرار، مخزن الاسرار یہ کتاب ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ مخزن الاسرار پڑھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ پھر ایک سلطان حق باہو کی کتاب ہے جس کی تشریح لکھی ہے نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کا نام ہے نور الہدا۔ وہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں تو نہیں آئے گی لیکن پڑھیں، اس میں پڑھنے کے بعد بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے مجھ سے سنی ہوں گی، تو وہاں سے آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ یہ جو باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو سر الاسرار، بہجت الاسرار اور مخزن الاسرار، فیوض یزدانی، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، اور ایک کتاب اور ہے تذکرۃ الاولیاء، وہ بھی اچھی کتاب ہے۔ یہ کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے سے آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے، یو ول ریلیٹ ٹو اٹ۔ ابھی صرف ہماری گفتگو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی باتیں ہوتی ہیں، وہ کتابیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بہت بڑا علم ہے۔ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کا نام تھا صوفی محمد تبسم، ان سے میری ملاقات ہوئی بہت عرصہ پہلے، گفتگو بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ جو گفتگو وغیرہ ہوئی ہے آپ سے،
مفتی تھے وہ، لیکن انہوں نے ذکر لیا، سرکار سے محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی کتابیں پھر بعد میں لکھی۔ اگر ان کی کتاب آپ کو کوئی مل جائے، مجھے نام نہیں پتہ، لیکن ان کی کتاب کوئی صوفی محمد تبسم کی مل جائے تو وہ آپ ضرور پڑھنا، آپ کو یہی لگے گا کہ ہماری ساری نشست ہے۔ Amra TV